اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے دم حیض کے بارے میں، اور اس پر ہم نے بہت ساری باتوں کو بیان کیا، یعنی صاحب شرائع نے بہت ساری باتوں کو بیان کیا جس کو ہم نے پڑھا، اور اب ہمارا اس کتاب یعنی اور ان مسائل میں جو مسائل ثمانیہ تھے ان میں سے آج ہم مسئلہ سادسہ تک پہنچے ہیں، السادس۔ تو اس سے پہلے ہم نے مسائل خمس پڑھے تھے، اور پھر ہم نے شروع کیا تھا اشیاء، یعنی مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس سے متعلق 8 چیزیں ہیں جن کو ہم ذکر کر رہے ہیں، تو ان 8 چیزوں میں سے ہم نے 5 کو اب تک پڑھا۔ آج انشاءاللہ ہم 6ٹھی چیز شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے السادس، یعنی الشیء الصادق۔ سادس یعنی 6ٹھی چیز، وہ کیا ہے 6ٹھی چیز؟ لا یصح طلاقها، کہہ رہے ہیں کہ کسی ایسی خاتون کو طلاق دینا صحیح نہیں ہے جو حائض ہو، یعنی حالت حیض میں طلاق دینا صحیح نہیں ہے۔ اذا کانت مدخولا بها، کب؟ جب اس کے یعنی جو ہے یعنی اس کے ساتھ وطی ہوئی ہو، اور وہ مدخولا بها یعنی اس کے ساتھ وطی ہوئی ہو، دخول ہوا ہو، وزوجها حاضر معها، اور اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ حاضر ہو رہتا ہو، تو ایسی عورت کو حالت حیض میں طلاق نہیں دی جائے گی۔ السابع یعنی الشیء السابع، اذا طہرت، جب پاک ہو جائے عورت، کیسے؟ حیض سے، خون حیض سے، دم حیض سے، وجب علیہا الغسل، تو اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ وکیفیتہ، کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے کیا جائے گا غسل حیض؟ مثل غسل الجنابہ، یہ بھی غسل جنابت کے طریقے سے ہی کیا جائے گا۔ طریقہ تمام غسلوں کا ایک ہے، نیت صرف الگ ہے، طریقہ ایک ہی ہے، نیت الگ ہے۔ لیکن لا بد معه من الوضوء قبلہ او بعدہ، لیکن جنابت میں اور غسل حیض میں فرق یہ ہے کہ جنابت کے لیے آپ کو نماز پڑھنی اگر ہے غسل جنابت کے بعد، تو اس میں آپ کو وضو کی حاجت نہیں ہے، وضو کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ غسل حیض کرتے ہیں، یعنی خواتین اگر غسل حیض کرتی ہیں خواتین، تو اس کے بعد یا اس سے پہلے انہیں وضو کی حاجت ہے، یعنی اگر نماز پڑھنی ہے انہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر نماز پڑھنی ہے انہیں تو انہیں چاہیے کہ یا غسل سے پہلے وضو کریں یا غسل کے بعد بال سکھا کر، جو طریقہ ہے وضو کا جو شرائط ہے، کہ غسل کے بعد یعنی وہ وضو کریں، کیا کے لیے؟ نماز کے لیے، غسل کے بعد وضو کریں نماز کے لیے۔ یہ مختلف مسائل ہیں، یہ ضرورت پڑتی ہے ان کی، تو یہ آپ سے پوچھ بھی سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے مختلف ہیں چونکہ یہ ہاں، تو یعنی کیا غسل حیض کے بعد بھی وضو کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں صاحب شرائع کا نظریہ یہ ہے کہ غسل حیض کے بعد وضو کی ضرورت ہے نماز کے لیے۔ اب یہ اور بات ہے، آپ پہلے کر لیجئے غسل سے، علیکم السلام، غسل سے پہلے کر لیجئے وضو یا غسل کے بعد کر لیجئے، لیکن نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے اس میں۔ لیکن غسل جنابت میں، غسل جنابت کے بعد اگر کوئی انسان غسل جنابت کرتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو وضو کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اسی غسل سے نماز پڑھ دے۔ وقضاء الصوم دون الصلاۃ، اور جب یہ عورت خاتون پاک ہو جائے دم حیض سے، خون حیض سے، تو پھر اس کے اوپر روزے کی قضا واجب ہے، جبکہ نماز کی قضا واجب نہیں ہے، یعنی روزہ معاف نہیں ہے اس سے، کب؟ بعد میں، اس وقت تو نہیں رکھ سکتی، لیکن قضا کرنا واجب ہے۔
لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ الثامن یعنی الشیء الثامن یستحب ان تتوضا فی وقت کل صلاۃ وتجلس فی مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاکرۃ اللہ سبحانہ و تعالی ویکرہ لها الخضاب۔ کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے، 8ویں چیز یہ ہے کہ مستحب ہے اس خاتون کے لیے، اس عورت کے لیے کہ جو حالت حیض میں ہے کہ وہ وضو کرے ہر نماز کے وقت۔ کیا کرے؟ جب نماز کا وقت ہو تو وضو کرے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں مثلا کہ وضو نہیں کرنی چاہیے اس حالت میں، حالانکہ ایسا نہیں، مستحب ہے کہ وضو کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور نجاست ہے لیکن اس کا مطلب وضو باطل تھوڑے ہو جائے گا، بلکہ وضو کرنا چاہیے۔ مثلا جیسے بتا رہے ہیں کہ وضو کرے کب؟ نماز کے وقتوں میں، اوقات صلاۃ میں، مثلا ظہر کی نماز کا وقت آئے تو اسے وضو کرنا چاہیے، اور وضو کر کے اپنے مصلی پہ بیٹھے بے مقدار زمان صلاتہا، کتنی دیر؟ جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتی ہے اتنی دیر مصلی پر بیٹھے۔ دیکھا، یعنی مصلی پہ بیٹھے، وضو کرے، مصلی پہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ وَيُكْرَهُ لَهَا الْخِضَابُ، اور حائض عورت کے لیے خضاب کرنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے خضاب کرنا، ان بالوں کو کلر کرنا ہے، خضاب کرنا مکروہ ہے۔ السادس یعنی اشیاء السادس، اشیاء چل رہی ہیں، ثمانیہ اشیاء میں ہماری گفتگو ہے اور ہم نے اب تک 5 چیزیں پڑھ لی ہیں، تو ان میں سے اب ہم جو ہے وہ 5 کے بعد اب 6ٹھی چیز یعنی جو اس کو بیان کیا ہے صاحب شرائع نے، اس کو دیکھتے ہیں۔ السادس یعنی 6ٹھی، اشیاء السادس لا یصح طلاقها، حالت حیض میں طلاق دینا صحیح نہیں ہے عورت کو، حالت حیض میں طلاق دینا صحیح نہیں ہے۔ اذا کانت مدخولا بہا، کون سی عورت کو؟ جب وہ مدخولا بہا ہو، یعنی اس کے ساتھ جمع ہوا ہو، وطی کی ہو شوہر نے، وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہو، وزوجها حاضر معها، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو، تو ایسی عورت کو، ایسی خاتون کو حالت حیض میں طلاق دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ جب حیض سے پاک ہو جائے جب طلاق دی جائے۔ السابع یعنی الشیء السابع، 7ویں چیز، اذا طہرت، جب یہ پاک ہو جائے، کون؟ حائض۔ اذا طہرت الحائض، جب حائض پاک ہو جائے حیض سے، وجب علیہا الغسل، تو اس کے اوپر غسل واجب ہے کہ وہ غسل حیض کرے، اس کے اوپر واجب ہے کہ غسل حیض کرے۔ اب بتائیں کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت ہو، کیسے غسل حیض کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ کیفیت ہو، کیفیت غسل الحیض، غسل حیض کی کیفیت مثل غسل جنابہ، غسل حیض بھی غسل جنابت کے طریقے سے کیا جائے گا، بس اتنا ہے، نیت کا فرق ہوگا، باقی کوئی فرق نہیں ہے، طریقہ سب کا ایک ہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثل کیفیت ہو مثل غسل جنابہ، غسل حیض بھی غسل جنابت کے طریقے سے کیا جائے گا، لیکن لا بد معه من الوضوء قبلہ او بعدہ، لیکن ضروری ہے کہ وضو کرے یہ خاتون نماز کے لیے، چاہے حیض سے پہلے کرے یا حیض کے، غسل حیض سے پہلے کرے یا غسل حیض کے بعد کرے، یعنی ایسا نہیں جیسے جنابت میں ہوتا ہے کہ اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غسل حیض کے بعد یا غسل حیض سے پہلے اگر وہ نماز کے لیے اسے وضو کرنا ہی ہوگا۔ صحیح۔ دوسرے کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ قضاء الصوم دون الصلاۃ، اور روزے کی قضا کرے گی یہ خاتون پاک ہونے کے بعد، غسل کے بعد، اور نماز کی قضا نہیں۔ کہہ رہے ہیں الثامن الشیء الثامن یستحب ان تتوضا فی وقت کل صلاۃ، مستحب ہے کہ وضو کرے نماز کے اوقات میں، جب بھی نماز کا وقت آئے یہ خاتون کیا کرے؟ وضو کرے، یہ عورت کیا کرے؟ وضو کرے، نہیں مستحب اس وقت میں۔ وَتَجْلِسُ فِي مُصَلَّاهَا، بتا رہے ہیں، اور اپنے مصلی پر بیٹھے، صحیح، کتنی بیٹھے؟ بمقدار زمان صلاتها، جتنی مدت میں وقت میں وہ نماز پڑھتی ہے اتنی مقدار میں وہ مصلی پر بیٹھے، مان لیے جتنے وقت میں وہ نماز پڑھ لیتی ہے اتنے وقت میں وہ مصلی پر بیٹھے، ذاکرۃ اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرتی ہوئی، یعنی اللہ کا ذکر کرے، کیا کرے گی؟
اللہ کا ذکر کرے گی، وہاں بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھے گی، وضو کرے گی پہلے، پھر مصلی پر بیٹھے گی، اتنی دیر بیٹھے گی کہ جتنی دیر وہ عبادت نماز پڑھتی ہے، اور اس کے بعد کیا کرے گی؟ ذکر کرے گی اللہ کا، وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے گی۔ وَيُكْرَهُ لَهَا الْخِضَابُ، اور مکروہ ہے حائض عورت کے لیے خضاب کرنا۔ خضاب کرنا یعنی بالوں پہ کلر کرنا، کالے کرنا، ان کو جو بھی بہرحال خضاب کرنا ایسی خاتون کے لیے مکروہ ہے کہ جو حالت حیض میں ہو۔ یہ تھے احکام حیض جن کو بیان کیا گیا۔ الحمدللہ آج پائے اختتام کو پہنچے۔ کل انشاءاللہ فصل ثالث شروع ہوگی کہ جو استحاضے کے بیان میں ہے۔ نکتفی علی هذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔